ہم کوشش کریں گے کہ آج کے جمعہ میں ہم اسراء اور معراج کا واقعہ ختم کر دیں گے۔ تو بات یہاں چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان اور 7ویں آسمان سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا جو بارڈر ہے جہاں نیچے کے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے ہیں اور اوپر کے فرشتے نیچے نہیں آ سکتے ہیں، جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے ہیں، اس سے بھی آگے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، میں نے بتایا تھا کہ انسان جو دنیا میں اعمال کرتا ہے اور یہ جو انسان اعمال دنیا میں انجام دیتے ہیں اور یہ اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور فرشتے لوح محفوظ میں اس کو لکھتے ہیں کاپی میں، تو اللہ کے نبی وہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اتنا دور پہنچ گیا کہ فرشتے لوح محفوظ میں جو قلم چلا رہے تھے اس کے چلنے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ کاپی میں جب قلم چلاتے ہیں تو آواز کسی قسم کی آواز آتی کہ نہیں، ٹھک 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 کھر 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 کھر، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے قلم چلنے کی آواز سنی، اتنا دور پہنچ گئے اللہ کے نبی جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہاں پہ 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ 50 ٹائم کی نماز، فرض علیہ 50 صلاۃ فی کل یوم واللیلہ، دن اور رات میں 50 ٹائم کی نماز اللہ کے نبی کے اوپر فرض کی گئی۔ دوسرا تحفہ اللہ نے کہا کہ اے نبی، آپ کی امت کا کوئی انسان اگر نیک کام کرنے کا ارادہ کرے گا تو نیک کام کرنے کا ارادہ کرنے پر ہم 1 نیکی دے دیں گے، اور جب وہ کام کر لے گا تو 10 نیکیاں اور دے دیں گے۔ اور تیسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت۔ یہ 3 تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں ملا۔ یہ 3 تحفے اللہ کے نبی لے کر کے لوٹ رہے ہیں، جس راستے سے گئے تھے اسی راستے سے اسی روٹ سے لوٹ رہے ہیں۔ 6ٹھے آسمان میں لوٹ کر کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت ہی تجربے کار رسول تھے، تجربے کار نبی تھے، اللہ کے نبی سے پہلے رسول بنا کر کے موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ موسیٰ نے کہا، اے محمد الرسول اللہ، کیا اللہ نے آپ کے اوپر تحفے عنایت کیے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں موسیٰ، اللہ نے مجھے 3 تحفے دیے ہیں، ان میں سے پہلا تحفہ دیا ہے میرے اوپر اللہ نے 50 ٹائم کی نماز فرض کی ہے۔ 50 ٹائم کی نماز ہمارے اوپر فرض ہوئی ہے، ہماری امت پر 50 ٹائم کی نماز فرض ہوئی ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں، اے محمد چلے جائیے، اپنے رب کے پاس جائیے اور اللہ سے کہیے کہ یہ 50 ٹائم کی نماز بہت زیادہ ہے، میری امت 50 ٹائم کی نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، موسیٰ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ اللہ نے تحفہ دیا اور اللہ کے تحفہ کو میں کم کرا دوں؟ موسیٰ کہتے ہیں، اے میرے نبی، اے محمد الرسول اللہ، اے محمد، میری امت 3 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائی، میری امت 3 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت کے لوگ 50 ٹائم کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ جائیے اپنے رب سے تخفیف کروائیے، اپنے رب سے کنسیشن کروائیے۔ اللہ کے نبی جیسے اپنی امت کا نام سنتے ہیں، جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ یہ 50 ٹائم کا نماز بہت زیادہ ہے، 50 ٹائم کا نماز ہم تو پڑھ لیں گے لیکن میری امت کے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، اے اللہ اس میں سے کچھ کنسیشن کر دیجئے۔ اللہ کہتا ہے، اچھا ڈسکشن چاہتے ہو، چھوٹ چاہتے ہو، جاؤ۔ اے میرے نبی آپ خوش ہو جائیے، میں نے 10 نمازوں کو کم کر دیا ہے، اب 40 نمازیں بچی ہے۔ 40 نمازوں کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کتنی نمازیں کم ہوئی؟ کہا 10 اللہ نے کم کر دیا، 40 نمازیں بچی ہیں۔ موسیٰ کہتے ہیں، اے محمد جائیے، پھر سے جائیے، جب میری امت 3 ٹائم کی نہیں پڑھ پائی تو آپ کی امت کے لوگ 40 ٹائم کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ جائیے اپنے رب سے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں، اے اللہ اور کم کر دے، یہ 40 بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے کہا، اے میرے نبی خوش ہو جائیے، میں نے 10 نمازوں کو اور گھٹا دیا ہے۔ اللہ کے نبی 30 نماز
نمازیں لے کر کے آ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کتنی کم ہوئی؟ کہا 20 نمازیں کم ہوئی ہے، 30 بچی ہیں۔ کہا اے محمد پھر سے چلے جائیے، جب میری امت کے لوگ 3 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائی تو آپ کی امت 30 ٹائم کی کیسے پڑھے گی؟ آپ پھر جائیے۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ کس کے لیے؟ یہ ہماری ہمدردی کے لیے، ہماری آسانی اور خیر و بھلائی کے لیے اللہ کے نبی بار بار جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اور کم کر دے، یہ 30 بھی بہت زیادہ ہے، ہم تو پڑھ لیں گے لیکن میری امت کے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی خوش ہو جائیے، میں نے 10 نمازوں کو اور کم کر دیا ہے، 20 نمازیں بچی ہے۔ 20 نمازوں کو لے کر کے آئے۔ موسیٰ نے کہا کتنی بچی ہے؟ کہا 20 نمازیں بچی ہے۔ اے محمد پھر جائیے اور کم کروائیے، یہ 20 بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے موسیٰ مجھے مجبور نہ کرو، مجھے بار بار مجبور نہ کرو۔ اللہ نے 50 سے 20 کر دیے۔ موسیٰ نے کہا جائیے۔ اے محمد یہ تو آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں نا، آپ تو پڑھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، یہ 20 بھی بہت زیادہ، آپ جائیے پھر سے۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ 20 بھی بہت زیادہ ہے اور کم کر دیجئے۔ اللہ نے 10 نمازیں اور کم کر دی۔ اب 10 نمازوں کو لے کر کے اللہ کے نبی آئے۔ موسیٰ نے کہا کتنی بچی؟ کہا 10 نمازیں بچی ہیں۔ موسیٰ کہتے ہیں اے محمد چلے جائیے، یہ 10 بھی بہت زیادہ ہے، جب میری امت 3 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائی تو آپ کی امت 10 ٹائم کی نماز کیسے پڑھے گی؟ جائیے پھر سے کم کروائیے، آپ کا رب کم کر دے گا۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ 10 بھی بہت زیادہ ہے، کنسیشن چاہتے ہیں، کم کروانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کم کر دیجئے، اگر تو کم کر دے گا 10 نمازوں میں بھی سے کچھ کم کر دے گا تو تیری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی، تیری رحمت میں کون سا بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے محمد خوش ہو جائیے، میں نے 5 نمازیں گھٹا دی ہے۔ اب اللہ کے نبی 5 نمازوں کو لے کر کے آ رہے ہیں، 5 نمازیں لے کر کے آ رہے ہیں۔ چھٹے آسمان میں پھر سے موسیٰ مل گئے۔ موسیٰ نے کہا محمد کتنی بچی؟ کہا 5 نمازیں بچی ہیں، 5 ٹائم کی نماز۔ موسیٰ کہتے ہیں اے محمد چلے جائیے، ایک بار اور جائیے، یہ 5 بھی بہت زیادہ ہے، جب میری امت کے لوگ 3 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائی تو آپ کی امت کے لوگ 5 ٹائم کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ جائیے، ایک بار اور جائیے، مجھے امید ہے کہ آپ کا رب اور کم کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے موسیٰ مجھے مجبور نہ کرو، اللہ نے 50 سے 5 کر دیے، اب مجھے بار بار جانے میں رب کے سامنے شرم آ رہی ہے۔ اے موسیٰ اب مجھے بار بار رب کے پاس جانے میں شرم آ رہی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے اور اللہ کہتا ہے اے محمد آپ ہماری رحمت سے نا امید ہو گئے۔ اے میرے نبی اگر آپ ایک بار اور چلے آتے تو ہم 5 میں سے بھی کم کر دیتے، لیکن آپ نے قسم کھا لیے، اب آپ جائیے، آپ کی امت پر 5 ٹائم کی نماز فرض ہو جاتی ہے، اور اسی ٹائم 5 ٹائم کی نماز فرض ہوگی۔ لیکن کہا اللہ نے اے محمد ہے تو 5 ٹائم کی نماز، لیکن آپ کی امت جب 5 ٹائم کی نماز پڑھے گی تو ثواب 50 ٹائم کی نماز کا ملے گا۔ غور کرو میرے بھائی، کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بار اللہ کے نبی اور چلے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے، ایک بار اور چلے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے، صبح شام بیچ کا گول۔ میرے بھائیوں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں نا وہ 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ 5 ٹائم کی کیا جمعہ تک کی نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ تو آپ کی نیت اور آپ کے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے 50 سے 5 کم کر دی، اللہ نے 50 سے 5 کر دی، 5 پہ رہ گئے۔ اب اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں دنیا کی طرف، غیب سے آواز آتی ہے اے جبرائیل کہاں لے جا رہے ہو؟ اے جبرائیل کہاں لے جا رہے ہو؟ ابھی تو جنت کا منظر باقی ہے، ابھی تو جہنم کا منظر باقی ہے، میرے نبی کو ذرا جنت دکھا دو، میرے نبی کو ذرا جہنم دکھا دو۔ جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت الماوا، جنت تو سدرۃ المنتہی کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل نے مجھے سدرۃ المنتہی کے پاس جہاں جنت ہے، جنت کے پاس، جنت میں حضرت جبرائیل نے مجھے انٹری کروا دیا، جنت میں ہم داخل ہو گئے، جنت میں ہم ٹہل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے رب کی جنت کو دیکھا، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ
चांदी की, एक ईंट मोती की, एक ईंट हरे मोती की, एक ईंट लाल मोती की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने जन्नत में बहुत अच्छे अच्छे महल देखे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं जन्नत में टहल रहा था, मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत महल है, एक बहुत ही खूबसूरत महल जिसको एक सफ़ेद मोती से तराश तराश कर बनाया गया है। मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये महल किसका है? जिब्राइल ने कहा ऐ नबी ये आपकी उम्मत में से हज़रत उमर फारूक का महल है। ये शायद मैं बता चुका हूँ, अब ये बार बार नहीं बताऊँगा। तो अल्लाह के नबी फिर आगे बढ़ गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर मैं जन्नत में टहलने लगा, इतने में मैंने एक आवाज़ सुनी, किसी के कदमों के चलने की आवाज़ सुनी, जूतों की आवाज़ सुनी। मैंने जिब्राइल से पूछा ऐ जिब्राइल ये कैसी आवाज़ है, ये किस आदमी के चलने की आवाज़ है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्राइल ने मुझे बताया ऐ मेरे नबी ये आपकी उम्मत के एक सहाबी हज़रत बिलाल के कदमों की आवाज़ है। अल्लाह ने बिलाल को ये मकाम अता किया है। अल्लाह के नबी जब दुनिया में आए थे सहाबाए कराम का जमघट लगा है, सहाबाए कराम का मजमा लगा है। अल्लाह के नबी ये मेराज का वाक़या बयान कर रहे हैं और फरमा रहे हैं ऐ मेरे सहाबा मैं जन्नत में टहल रहा था, मैंने कदमों के चलने की आवाज़ सुनी, एक सहाबी के चलने की आवाज़ सुनी। उस मजमे में अबू बकर भी मौजूद हैं, उमर भी मौजूद हैं, उस्मान भी मौजूद हैं, अली भी मौजूद हैं। सारे लोगों ने सर उठा लिया, अबू बकर ने सर उठा लिया कहीं मेरा नाम ना ले ले, हज़रत उस्मान गनी ने भी सर उठा लिया कहीं अल्लाह के नबी मेरा नाम ना ले ले, हज़रत उमर फारूक ने भी सर उठा लिया कहीं अल्लाह के नबी मेरा नाम ना ले ले, हज़रत अली ने भी सर उठाया कहीं मेरा ना नाम ले। सारे सहाबा उस मजमे के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने अबू बकर का नाम नहीं लिया, अल्लाह के नबी ने उमर का नाम नहीं लिया, अल्लाह के नबी ने अली और अब्बास का नाम नहीं लिया। फरमाया आए इस मजमे में आए ना बिलाल, बिलाल कहाँ है? हज़रत बिलाल खड़े हो जाते हैं, कहे हाँ अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूँ। आए बिलाल ये बताओ कि तुम दुनिया में ऐसा कौन सा नेक काम करते हो, ऐसा तुम दुनिया में कौन सा अमल करते हो जिसकी वजह से मैंने जन्नत में तुम्हारे चलने की आवाज़ सुनी? अल्लाह के नबी से फरमाते हैं, हज़रत बिलाल कहते हैं आए अल्लाह के नबी जितना सारे सहाबा अमल करते हैं उतना हम भी करते हैं, सारे लोग नमाज़ें पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं, सारे लोग कुरान की तिलावत करते हैं हम भी करते हैं, सारे लोग रमज़ान के रोज़े रखते हैं हम भी रखते हैं, लेकिन हाँ अल्लाह के नबी इतना तो ज़रूर है कि हम हमेशा बावज़ू रहते हैं, हम कभी बग़ैर वज़ू के नहीं रहते हैं। और जब भी मेरा वज़ू टूटता है मैं वज़ू बना लेता हूँ, और जब मैं वज़ू बनाता हूँ तो 2 रकात तहियतुल वज़ू में ज़रूर पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा बस यही वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें इतना मुमताज़ बना दिया है, इतना ऊँचा मकाम दिया है कि जन्नत में मैंने तुम्हारे कदमों के चलने की आवाज़ सुनी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने जन्नत में एक नहर देखा, एक खूबसूरत नहर। मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये नहर क्या है, ये कौन सी नहर है? जिब्राइल ने बताया अल्लाह के नबी ये नहर कौसर है, ये कौसर का पानी है, ये कौसर है जिसको अल्लाह ने आज जो ये वो नहर है जो अल्लाह ने आपको अता किया है। कुरान करीम में जिसका जिक्र मौजूद है इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर अता किया है, जहाँ पे अल्लाह के नबी तमाम अपनी उम्मतियों को पानी पिलाएंगे, तमाम लोगों को पानी पिलाएंगे। मेरे भाई अल्लाह के नबी ने कौसर को देखा। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं जन्नत में टहल रहा था, मैंने एक खूबसूरत महल देखा और उस महल में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, उस महल में से बहुत अच्छी महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी। मैंने जिब्राइल से पूछा है जिब्राइल ये किसका महल है? कहा है अल्लाह के नबी ये बनी इसराइल के एक औरत का महल है। फिरौन के टाइम में मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत थी और ये मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर के आई थी। अल्लाह के नबी ने कहा कि इसने कौन सा कारनामा अंजाम दिया था जिसकी वजह से कोई इतना ऊंचा मकाम मिला और इतना अच्छा महल इनको मिला है, अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया। अल्लाह के नबी के सामने जिब्राइल वाक़या बयान करते हैं। मेरे भाइयों वाक़या बहुत तफसील है लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा, वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर जाता है।
जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी फिरौन के टाइम में एक औरत फिरौन की बेटी के सर पे कंघी करती थी, नौकरानी थी। इतनी गरीब औरत थी कि दूसरे के घर में जाकर के खादिमा थी, नौकरानी थी, फिरौन की बेटी के सर में कंघी करती थी। लेकिन अल्लाह के नज़दीक गरीब अमीर कुछ नहीं है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अल्लाह के यहाँ अमल से जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा, गरीबी अमीरी से नहीं। ये दुनिया में चलता है स्टेटस, आखिरत के यहाँ कोई स्टेटस नहीं चलेगा मेरे भाई। कहा कि ये फिरौन के टाइम में ये औरत जो है फिरौन की बेटी के सर में कंघी किया करती थी। एक दिन कंघी कर रही थी और इतने में कंघी हाथ से छूट करके ज़मीन में गिर गई, ज़मीन के ऊपर गिर गई। और जैसे ही कंघी गिरी उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ के कंघी को उठा लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के कंघी को उठा लिया। ये कौन औरत है? मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का औरत, मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम का मुसलमान है, जो बेचारे कंघी उठाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। आज का मुसलमान पता नहीं कहाँ से कौन से मैथोलॉजी जानते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर निकाल लिया 786 और 786 लटका लेता और कहता कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर है भाई। इसी से काम चला लेते हैं साहब। अगर हर चीज़ का नंबर निकाल ली जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर निकाल ली जाए, हर आयत का नंबर निकाल लिया जाए, तो फिर मामला बहुत ख़राब हो जाएगा समाज और सोसाइटी का मेरे भाई। तो फिर हम नमाज़ पढ़ाते हैं, नमाज में सूरतें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हर आयत का, हर जो है सूरत का नंबर निकालेंगे, 315, 414, 312 अल्लाह अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, 314 अल्लाह अकबर। अगर हर आयत का नंबर निकाल लिया जाए तो बताइए मुआशरे का हाल क्या हो जाएगा? तो 786 ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये गिनती है, बस ये गिनती है। अल्लाह के नबी ने कहा, जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह के नबी जैसे ही कंघी को उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ा, उस फिरौन की बेटी ने कहा कि क्या तू मेरे बाप का नाम लेती है? क्या इस रब से मुराद मेरा बाप है? कहा नहीं, मैं तो उस अल्लाह का नाम लेती हूँ जो मेरा भी रब है, तेरा भी रब है, बल्कि तेरे बाप का भी रब है। इतना सुनती है, फिरौन की बेटी ने अपने बाप से शिकायत कर दिया और कहा अब्बा जान, आपके महल में एक औरत रहती है जो खाती पीती आपकी है, जो आपके महल में रहती है, पहनती आपकी है, लेकिन किसी अल्लाह का नाम लेती है, किसी और के सामने सर झुकाती है। फिरौन को पता चल गया, उस औरत के पास आया, कहा औरत मुझे पता चल गया है कि तूने मूसा का दीन कबूल कर लिया है, अब तेरा दीन मेरे सामने झुकने वाला नहीं है। ऐसा करो मेरे सामने सजदा कर लो, मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना तू जानती है कि तेरा अंजाम क्या होने वाला है। वरना तू जानती है जब मेरी बीबी आसिया ने ईमान लेकर के आई तो हमने उसके हाथों में कीलें ठुकवा दी थी, उससे भी खतरनाक अंजाम तेरे साथ होने वाला है। उस औरत ने कहा ऐ फिरौन, तू मुझे अंजाम से न डरा, मैं ईमान के साथ अब कोई कंप्रोमाइज करने वाली नहीं हूँ। फिरौन कहता है अपने चेलों और चमचों से कि आग जलाओ। आग जलाई गई, आग के ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई रख दी गई। फिरौन ने कहा इस कढ़ाई के ऊपर तेल डालो। बहुत सारा तेल लाया गया, तेल डाला गया, थोड़ी देर में तेल उबलने लगा, तेल जोश मारने लगा, खौलने लगा, उबलने लगा। फिरौन कहता है ऐ औरत अब भी मान ले, वरना जानते हो कि अभी इस गरम गरम तेल में तुझे डाल दूंगा। उस औरत के 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, 3 छोटे छोटे बच्चे। जरा गौर करो, उसका शौहर दुनिया में नहीं है मेरे भाइयों। जिसका शौहर दुनिया में नहीं होता है वो औरत तो अपने बच्चों के सहारे जिंदगी गुजारती है। जरा गौर करो, उस औरत का शौहर नहीं है। फिरौन ने कहा भी इस गरम तेल में डाल दूंगा। वो औरत कहती है ऐ फिरौन, मुझे तेल से न डरा, मैं तो अपने रब की जन्नत में जाना चाहती हूँ और रब की नेमतें हम हासिल करना चाहते हैं। फिरौन ने हुक्म दिया कि इसके एक बेटे को पकड़ो। उसके सबसे बड़े बेटे को पकड़ लिया। फिरौन के पुलिस वाले ने, फिरौन के चेले ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद गरम तेल में डाल दिया। गरम तेल में, छनछनाते हुए तेल में डाल दिया। उस बच्चे ने एक दर्दनाक चीख मारी और आंखें उसकी बाहर निकल गई और थोड़ी ही देर में उसकी हड्डियां तेल के ऊपर तैरने लगी।
اب اس عورت کے دوسرے بچے کو لایا جا رہا ہے۔ فرعون کہتا ہے اے عورت ابھی دیکھ اب تیرا دوسرا بیٹا بھی اسی گرم تیل کے ساتھ گرم تیل میں جل کے مر جائے گا۔ وہ عورت کہتی ہے اے فرعون مجھے تیل سے نہ ڈرا، تو جو چاہے کر لے، لیکن ہم ایمان کے ساتھ توحید کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ فرعون نے حکم دیا، اس بچے کو دوسرے بیٹے کو لایا گیا اور دوسرے بیٹے کو لانے کے بعد گرم تیل میں چھوڑ دیا، کڑھائی میں ڈال دیا۔ ایک دردناک چیخ ماری اور چیخ مارنے کے بعد اس کی آنکھیں باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر میں اس کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ اب اس کے سب سے کم عمر بچے کو لایا جا رہا ہے۔ وہ عورت سوچتی ہے اب یہ میرے چھوٹے بچے کو بھی مار دے گا، یہ میرے دودھ پیچھے بچے کو بھی ختم کر دے گا۔ ایسا کرتی ہوں ابھی میں اس کے سامنے سجدہ کر لیتی ہوں، پھر بعد میں ایمان لے آؤں گی، اللہ سے توبہ کر لوں گی۔ لیکن وہ بچہ جواب، اس بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی، اللہ نے اس بچے کی زبان میں قوت گویائی دے دی، بولنے کی صلاحیت دے دی۔ وہ بچہ بول اٹھا یا امی اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ اے امی جان ہم اس تیل میں کود جائیں، اللہ کا عذاب جو ہے جہنم کی عذاب زیادہ ہے، یہ دنیا کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ اے امی جان ہم اس دنیا کی آگ میں کود جائیں گے، اس گرم تیل میں کود جائیں گے۔ میرے بھائیو اللہ نے اس چھوٹے سے بچے کی قوت گویائی عطا فرما دی۔ جس طریقے سے جب عیسیٰ علیہ السلام مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو لوگوں نے کہا مریم سے ارے مریم تم نے کہاں سے زنا کر لیا؟ اے مریم تیری تو شادی نہیں ہوئی ہے، تیرا باپ کوئی غلط آدمی نہیں ہے، تیرا بھائی غلط آدمی نہیں ہے، اے مریم تو نے کہاں زنا کر لیا، تو نے کہاں منہ کالا کر لیا؟ اے مریم یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گاؤں کے لوگوں نے کہا اے مریم یہ چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، یہ بچہ کیسے بات کرے گا، یہ بچہ کیسے بولے گا، یہ بچہ کیسے بولے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، ماں کی گود میں دودھ پی رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے لوگوں میری ماں کو برا نہ کہو، میری ماں پر تہمتیں نہ لگاؤ، میری ماں کے اوپر الزام نہ لگاؤ، میری ماں صحیح عورت ہے۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ جس طریقے سے عیسیٰ بول پڑے ایسے اسی طریقے سے وہ بچہ بھی بول پڑا، یا امی اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ اے امی جان اس گرم تیل میں کود جائیں، دنیا کا عذاب ہم برداشت کر لیں گے لیکن جہنم کی آگ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جب یہ بچہ بول پڑا تو وہ عورت بچے سمیت تیل میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ لگانے سے پہلے ایک ریکویسٹ فرعون سے کرتی ہے اور کہتی ہے اے فرعون دیکھیے میری آخری خواہش یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جو راکھ جل کے جو راکھ بنے گی ان ہڈیوں کو جمع کرنا اور ایک جگہ گڈھا کھود کر کے ایک ہی جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے اس کی آخری تمنا پوری کر دی اور وہ اس عورت نے کہا اللہ دیکھ ہم تیری توحید کے لیے ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ہم اپنے ایمان کے لیے ہم ہمارے بیٹے تک قربان ہو گئے، اب ہم بھی اس گرم تیل میں جل کے راکھ ہو جائیں گے، لیکن اے اللہ ہم دنیا میں اپنے بیٹوں کے ساتھ تو نہ رہ سکے لیکن جنت میں تو مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ رہنے کا موقع دے دینا۔ یہ کہہ کر وہ عورت گرم تیل میں چھلانگ لگا دیتی ہے اور وہ عورت تھوڑی دیر میں جل کے ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے تو جبرائیل نے کہا اے محمد یہ اسی عورت کا محل ہے جو فرعون کے ٹائم میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر کے آئی تھی، یہ اسی عورت کا محل ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں جب موسیٰ علیہ السلام کی دور کی اگر کوئی عورت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر کے آئی اور نیک اعمال کیے تو اس کو اللہ اتنا اونچا مقام دے سکتا ہے، اور ہم تو امت محمدیہ ہیں، اگر ہم اچھے اعمال کیے تو اللہ ہم کو کتنا بڑا مقام دے گا، ذرا غور کرو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے جنت دیکھی
اب جنت دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم لایا گیا، مجھے جہنم میں لایا گیا۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں کچھ نقشے دیکھے، میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو لایا گیا، کچھ لوگوں کو لایا گیا اور لانے کے بعد ان کو لٹا دیا گیا، لٹایا اور فرشتے ان کے سر پہ پتھر مار رہے ہیں، دھام کچل گیا، بھیجا نکل گیا۔ جب تک ان کا سر صحیح ہوتا فرشتہ دوبارہ پتھر اس کے سر پہ مارتا، پھر مارا، پھر نکل گیا، بھیجا، کچل گیا، بھیجا، نکل گیا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئی، نہ موت آئے گی، نہ زندگی ہی بنے گی، موت آئی پھر زندہ، موت آئی پھر زندہ۔ اتنا ڈینجر عذاب۔ اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جس کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، اتنا ڈینجر عذاب، پتھروں سے سر کچلے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ دنیا میں نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ غور کرو میرے بھائیو، آپ دنیا کا سکون چاہتے ہیں یا آخرت کا عذاب چاہتے ہیں؟ پتھر کا عذاب چاہتے ہیں، سر کچلوانا چاہتے ہیں، یا دنیا کا سکون چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، یا نماز تو یہ پڑھتے تھے لیکن نماز پڑھتے وقت ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے۔ پڑھ لیں گے، یا ہوتا نا ابھی انڈیا آسٹریلیا کا ورلڈ کپ میچ چل رہا، فائنل میچ، 1 اوور میں 10 رن بنانے کے رہ گئے، میچ بہت رومانچک ہو گیا، ادھر اذان ہو گئی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیوں مولوی صاحب میچ بہت رومانچک ہو گیا، نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے۔ میچ دیکھا، میچ دیکھنے کے چکر میں جماعت نکل گئی، اب آئے صاحب، گھر آئے، وضو بنایا، کہا بیوی سے بیوی چائے بنا، تو بہت وضو بنایا کسی طریقے سے، اور اب آئے مسجد میں آئے نماز پڑھنے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن نماز پڑھتے وقت ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے۔ پڑھ لیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بدبودار خون کا تالاب ہے، خون بدبو دے رہا ہے، اور اس بدبودار خون کے تالاب میں کچھ لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہیں، خون پی رہے ہیں، کبھی ناک پکڑتے ہیں، کبھی تیرتے ہیں، کبھی کنارے آتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، فرشتے پتھر لے کر کے اتنا زور سے مارتے کہ پھر بیچوں بیچ میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا من ہاؤلا یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے، جن کو اتنا خطرناک عذاب میں گرفتار کیا گیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا خون پیا کرتے تھے، انسانوں کا خون چوسا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے، پیاز کھایا کرتے تھے، 1000 دیتے تھے اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان سے 1200 1400 1500 روپیہ وصول کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں انسانوں کا خون چوسا ہے، لوگوں کا خون پیا ہے، خون سے ان کو بڑی محبت ہے، اس لیے آج ان کو خون پینے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ پیو، کتنا خون پی سکتے ہو پیو۔ میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو سود کا حصہ ہے، جو ربا کا حصہ، اسے چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، فإن لم تفعلوا، اور اگر تم نہیں مانتے ہو، یعنی اس سے پہلے جتنا تم نے سود کا کام کر لیا، نہیں جاننے کے بعد اگر تم نے جان لیا، جانکاری تمہیں ہو گئی، اور اس کے باوجود بھی اگر تم سود کا کام کر رہے ہو، تو قرآن کا اعلان سنو۔ قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جو اس دنیا میں سود کا کام کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے پنگا لے رہا ہے، اور جو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کا اعلان کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے بھائیو ذرا غور کیجیے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں سماج کے اندر، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور سود پر لوگوں کو روپیہ بھی دیتے ہیں، سود کا کام کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ
ایک نوجوان کو آگ کی چٹائی پر لٹایا جا رہا ہے، آگ کی چٹائی پر چربی پگھل پگھل کر انگارے کے اوپر گر رہی ہے، جس سے انگارے اور زیادہ بھڑک رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں، بھڑک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون آدمی ہے؟ جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو رلایا کرتے تھے، دنیا کے اندر انہوں نے اپنے ماں باپ کو پانی کے آنسوؤں سے رلایا، آج اس لیے ان کو یہاں خون کے آنسو رلایا جا رہا ہے، آگ کی چٹائی پر لٹائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ اتنے بڑے بڑے جیسے دنیا کے اندر اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہوں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے، یتیموں کا مال ہڑپ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ میرے بھائیوں نبی کا سوال کرنا اور جبرائیل کا بتانا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن، یہ جو ناخن ہے نا، کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور بہت بڑے بڑے تانبے کے ناخن دے دیے گئے ہیں، اور اس تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، لما ارجا بمرارۃ بقوم لهم اسفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم فقلت من هؤلاء جبرائیل قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کو تانبے کے ناخن دیے گئے ہیں اور اس تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا من هؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے، جن کو اتنا خطرناک عذاب میں گرفتار کیا گیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر چغلیاں کیا کرتے تھے، لوگوں کی غیر موجودگی میں لوگوں کے خلاف چغلیاں کھایا کرتے تھے اور لوگوں کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے۔ اور لوگوں ذرا غور کرو، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے ایک کپ چائے پی کر کے آدھا گھنٹہ فالتو بھوچرنگ کرنے والوں، لوگوں کے بارے میں شکایت، لوگوں کے بارے میں چغلی کرنے والوں، غیبت کرنے والوں، لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، وہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے، حدیث میں اتنی بڑی وعید آئی ہے کہ تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک تنگ سوراخ ہے، ایک سوراخ ہے اور اس میں کچھ لوگوں کو داخل کیا جا رہا ہے، وہ نہیں جا رہا ہے، فرشتہ زبردستی دھکا لگا رہا ہے، چل اس میں داخل ہو۔ جبرائیل نے، اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کماتے تھے 100 لیکن 1000 بتاتے ہیں، یہ دنیا میں لمبی چھوڑنے والے تھے، لمبی چھوڑنے والے ہوتے ہیں، لمبی چھوڑنے والے۔ ہاں ہلو، ہاں 10 ٹرک مال جا رہا ہے، تو میرے کو 50 لاکھ روپیہ کل دے دینا ہے، میں تیرے کو 60 لاکھ روپیہ لوٹاتا ہوں 2 دن میں، میری ٹکٹ کل کا بمبے جا رہا ہوں، پرسوں دلی جا رہا ہوں، خوب لمبی پھینک رہا ہے نا ہمارے دیش کا وزیر اعظم۔ بھائیوں بہنوں 100 دن میں کالا دھن واپس لائیں گے، 15 لاکھ روپے ہر آدمی کے کھاتے میں آ جائیں گے، ہر سال 2 کروڑ یواؤں کو سرکاری نوکری دیں گے۔ گھنٹہ نہ ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا، میرا 15 روپیہ کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں بھیجا۔ جب میڈیا والوں نے انٹرویو لیا کہ آپ لوگوں نے تو بہت بڑا وعدہ کیا تھا، 15 لاکھ دینے کا وعدہ کیا، تو کیا ہوا؟ تو گرہ منتری صاحب نے کہا یہ تو جملہ تھا چناؤ جیتنے کے لیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، 15 لاکھ روپے کہاں سے دے دیں گے ہم لوگ، کہاں سے لائیں گے؟ تو دنیا میں چھوڑنے والے بہت لوگ ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، آگ کی کینچیوں سے۔ کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں جو دنیا میں تقریریں بڑی لمبی چوڑی کیا کرتے تھے لیکن وہ اپنی تقریر کے اوپر خود عمل نہیں کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور فرشتے ان کے شرمگاہ پہ کھنجر مار رہے ہیں، آگ کے کھنجر مار رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں اور کیا انہوں نے دنیا میں خطا کی، کیا انہوں نے گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر اپنے بناؤ سنگار کو غیر محرم اور مردوں کے سامنے ظاہر کیا کرتی تھی، یہ وہ عورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا، میں نے ایک شور کی آواز سنی، کچھ عورتیں چلا رہی ہیں، سینہ نوچ رہی ہے، سر پٹک رہی ہے۔ میں نے کچھ عورتوں کو روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، واویلا مچاتے ہوئے میں نے دیکھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں اور انہوں نے کیا دنیا میں انجام دیا؟ جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں نوحہ کیا کرتی تھی، کسی کے انتقال پر نوحہ کیا کرتی تھی۔ نوحہ سمجھتے ہو؟ نوحہ کہتے ہیں کسی کے گھر میں کوئی آدمی انتقال کر جائے اور عورتیں سینہ پیٹتی ہیں، بال نوچتی ہیں، گریبان چاک کرتی ہے اور واویلا مچاتی ہے، مردہ کی بات کو یاد کر کر کے روتی ہے، تو یہ نوحہ ہے۔ دیکھتے ہیں ہمارے گاؤں دیہاتوں میں کیسے عورتیں نوحہ کرتے کسی کے انتقال پر، ایا رے سگوارے کیا ہو رے بھیا رے، اس طریقے سے واویلا مچانا یہ نوحہ ہے، اس کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت میری ماں اور بہنوں اگر آئی ہے تو سن لیں، بہت دردناک عذاب ہے اس طریقے سے سینہ پیٹ پیٹ کر کے واویلا مچا مچا کے جہالت کے نعرے لگا لگا کے رونا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑے، جو دو جبڑے ہوتے ہیں ایک نیچے والے ایک اوپر والے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے نیچے والے جبڑے کو، کچھ لوگوں کو نیچے کے جبڑے کو دبایا پیر سے اور اوپر والے جبڑے کو چیرا، اور چیرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے، جن کو اتنا خطرناک عذاب میں گرفتار کیا گیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا چہرہ سور کی طرح بنا دیا گیا، سور کی طرح، خنزیر کی طرح بنا دیا گیا۔ کہا اللہ کے نبی نے کہا یہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹی گواہیاں دیتے تھے۔ جھوٹی گواہیاں ہوتے نا، چلو ہم ہیں نا، ہم بول دیں گے تمہاری طرف سے، ہم گواہی دیں گے، ہم دیں گے۔ کتنے ایسے ہمارے اہل شہرپور کے اندر ہے، دین دھرم سب بیچ دیتے ہیں 500 روپے کے لیے، کورٹ میں جا کے جھوٹی گواہی دیتے ہیں لوگوں کے خلاف۔ میرے بھائیو شرم آنی چاہیے، آج ہمارے ایمان کی قیمت 500 اور 1000 روپے ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی۔ بہت وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا، اب یہ بس 2-3 باتیں پہ بیان کر کے ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور جنت جہنم دیکھ کر کے مجھے اسی رات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا تھا، بس اسی رات اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کے اندر چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور جنت اور جہنم دیکھنے کے بعد پھر میں دنیا کی طرف آنے لگا، جبرائیل نے مجھے دنیا کی طرف بھیج دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں آسمان سے اتر رہا تھا، جب میں دنیا کی طرف آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ملک شام سے ایک قافلہ مکہ کی طرف آ رہا ہے، اور اس قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اور وہ اونٹ جا کر کے ایک ببول کے پیڑ میں پھنس گیا ہے، اور وہ ببول کا پتا کھا رہے ہیں وہ اونٹ۔ اللہ کے نبی پھر اسی رات ام ہانی کے گھر میں آ گئے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی اداس بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے باہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے باہر میں بیٹھے۔ ام ہانی کہتی ہے اللہ کے نبی کیا بات ہے بڑے اداس بیٹھے ہوئے؟ کہا ام ہانی کیا بتاؤں، آج کی رات میں مجھے مکہ سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان جنت جہنم میں نے دیکھی۔ ام ہانی نے کہا اللہ کے نبی یہ واقعہ میرے سامنے بیان کر دیا ٹھیک ہے، لیکن اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا، مکہ کے لوگوں کے سامنے، کیونکہ ویسے ہی آپ کا بہت لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اتنے میں تھوڑی دیر میں ابو جہل کا وہاں سے گزرا تھا، سب سے جس کو اس امت کا فرعون کہا گیا، ابو جہل کا گزر ہوتا ہے۔ ابو جہل نے کہا بھتیجے کیا بات ہے، بڑے اداس بیٹھے ہوئے، کوئی ایک خبر لائیے کیا ہے، کوئی خبر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ابو جہل ایک بات ہے، میں وہی سوچ رہا ہوں کہ کیسے لوگوں کو بتاؤں۔
کہہ رہے بتاؤ اس میں کیا بات ہے, کیا ڈرنے کی کیا بات ہے, بتائیے بلا جھجھک بتائیے کیا بات ہے. کہا ابو جہل میں جو بتاؤں گا جو واقعہ آپ مانو گے. کہاں مانو گے, بتائیے کیا بات ہے. کہا ابو جہل یہ بات یہ ہے کہ آج کی رات میں خانہ کعبہ سے مسجد اقصی فلسطین گیا, اور فلسطین سے پھر 7ویں آسمان گیا, 7ویں آسمان سے جنت دیکھی, جہنم دیکھی, پھر آج ہی کی رات میں دنیا میں چلا ہے. ابو جہل نے کہا اچھا اب یہاں سے وہاں اور ایک ہی رات میں, ارے باپ رے باپ. اور جانتے ہو مکہ سے فلسطین جانے میں اس ٹائم کتنا وقت لگتا تھا؟ 40 دن لگتا تھا جانے میں, 40 دن. اونٹ میں بیٹھ کر کے جاتے تھے کوئی آدمی تو 40 دن لگتا تھا. کہا مان گئے باپ رے باپ, ایک رات میں کہہ رہے ہیں مکہ سے فلسطین گیا اور فلسطین سے آسمان جنت جہنم. ارے چھوڑو. پھر ابو جہل نے کہا اچھا محمد ایک بات بتاؤ, یہ صرف میرے سامنے کہہ رہے ہو یا اور لوگوں کے پاس کہو گے؟ کہاں کیوں نہیں, جو میرے ساتھ یہ ہوا ہے. ابو جہل گئے مکہ میں اور سارے لوگوں کو بلا کر کے لے آیا, سارے لوگوں کو بلا کر کے لے آیا. کہو ایک بہت تگڑی خبر لے کر کے آئے محمد. واہ بہت تگڑی خبر, سنیے کیا کہہ رہے ہیں. اب سارے لوگ آ گئے. اب ابو جہل کہہ رہا ہاں محمد اب کہو وہی بات کہنا جو میرے سامنے کہہ رہا تھا. اب بات دیکھیے مکرنا نہیں, کہاں ٹھیک ہے. کہا اب سب آ گئے, ہاں بولو کیا بات ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے آج کی رات میں مکہ سے فلسطین گیا مسجد اقصی, اور مسجد اقصی سے میں نے 7ویں آسمان دیکھی, جنت جہنم دیکھی, اور آج ہی کی رات میں واپس چلا. لوگ اتنا پیٹ پکڑ کے لوگ ہنس رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, لوگ تالیاں بجانا شروع کر دیں. واہ آؤ واہ دیکھو واہ کیا بات کر رہے ہیں, کیا کتنا بڑا پھینکو ہو گیا, ارے اتنا بڑا جھوٹ بول رہا. واہ صاحب واہ, پوچھو کیا بات کر رہے ہیں صاحب, یہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے مکہ 7ویں آسمان تو چھوڑو, مکہ سے فلسطین جانے میں 40 دن لگتا ہے کہ ایک ہی رات میں آ گئے. اتنے میں ابو جہل جو ہے دوڑا ابو بکر کے پاس گیا. ابو جہل دروازہ کھٹکھٹایا, ابو بکر دروازہ کھولتے ہیں, باہر نکلے. کیا بات؟ کہا ابو جہل نے کہا ابو بکر ایک بات پوچھنے آیا ہوں, اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ آج کی رات میں مکہ سے فلسطین گیا اور 7ویں, اچھا وہ چھوڑو 7ویں آسمان, اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مکہ سے کوئی آدمی فلسطین گیا, مسجد اقصی گیا اور آج ہی کی رات واپس آ گیا, تو کیا ان کی بات مانو گے؟ ابو بکر نے کہا نہیں یہ تو بالکل غلط بات ہے, جہاں جانے میں 40 دن لگتا ہے کوئی آدمی کیسے جائے گا ایک ہی رات میں گھوم کے چلا آئے گا. کہا اچھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا یہ وہی کہہ رہا ہے جس کے اوپر تم ایمان لے کر کے آئے ہو. حضرت ابوبکر کہتے ہیں اگر یہ میرے نبی نے کہا ہے تو رب کعبہ کی قسم یہ سچ ہے. آپ کو مسجد اقصی بھی لے جایا گیا, آپ کو 7ویں آسمان بھی دکھایا گیا, آپ کو جنت اور جہنم دکھائی گئی. اللہ کے نبی کو جب پتا چلا, اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے کہ معراج کا واقعہ سب سے پہلے ابوبکر نے تصدیق کی. اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے, اللہ کے نبی نے کہا اے ابوبکر تو آج سے ابوبکر نہیں بلکہ آج سے تو ابوبکر صدیق بن گیا. اور اسی دن سے صدیق کا لقب پڑ گیا. بہت زیادہ سچ بولنے والا, بہت زیادہ جو سچا ہو اس کو صدیق کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں مکہ کے لوگ پریشان کر رہے ہیں. آپ دیکھیے آخری بات میرے بھائیوں, بات ادھوری رہ جائے گی نہیں تو اب دیکھیے مکہ مجمع لگا ہے. اب لوگوں نے کیا سوال کر دیا, ایک عجیب و غریب سوال کر دیا لوگوں نے. ہوتے ہیں کچھ لوگ کہنے لگے اچھا محمد تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آج ہی کی رات ہم فلسطین گئے ہیں مسجد اقصی, وہاں نبیوں کی نماز پڑھائی, پھر آسمان میں گئے. اچھا آپ یہ ذرا بتا دیجئے کہ مسجد اقصی میں کتنی کھڑکیاں ہیں, مسجد اقصی میں کتنے دروازے ہیں, کتنی چٹائیاں ہیں, ممبر کہاں ہے, محراب کتنے ہیں, کتنے مینار ہیں, بتائیے آپ بتائیے. اب بتاؤ میرے بھائیوں, آپ اس مسجد میں آپ آ رہے ہیں, کتنے سال سے نماز پڑھنے آپ آ رہے ہیں, جمعہ پڑھنے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس مسجد میں کتنے پنکھے ہیں, کتنی چٹائیاں ہیں. اب اوپر نہ دیکھو, ہم تو 1 2 3 4 6 پنکھے ہیں, کھڑکیاں بھی شاید 6 ہیں. ہم اتنا 4-6 مہینے سے رہ رہے ہیں کہ ہم کو خود کلیئر نہیں پتا ہے کتنے پنکھے ہیں, کتنی چٹائیاں ہیں, پنکھے کتنے ہیں, کتنی دیواریں ہیں, کہاں جو ہے مصلی ہے. آپ اتنا پیچیدہ سوال کر دیا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد اقصی گئے ہیں, نماز پڑھائیے تمام نبیوں کو, آپ بتائیے مسجد اقصی کی کتنی کھڑکیاں, بتائیے دروازے کتنے ہیں, ممبر و محراب کہاں ہیں, کتنی چٹائیاں, کتنے مصلی کہاں ہیں. اللہ کے نبی بہت پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی فرماتے, حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں اس دن سے زیادہ مجھے کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف اس دن مجھے ہوئی. اللہ کے نبی نے سوچا دل میں کہ میں اگر نہیں بتا پایا
تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، اور آج میں اگر جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا تو یہ لوگ مجھے رسول نہیں مانیں گے۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر فرشتہ نازل ہو رہا ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فرشتوں نے وہاں لے کے گیا، اور نہیں بتا پا رہا ہے کتنی در وہ کھڑکیاں ہیں۔ اللہ کے نبی پریشان، بڑے پریشان ہیں کہ نہیں بتا پائے تو لوگ کیا سوچیں گے، ہمارے اوپر جو لوگ ایمان لے کر کے آئیں گے وہ تو پھر جائیں گے کہ یہ تو جھوٹا آدمی ہے، تو رسول ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے میرے بھائیو، قال فرفعہ اللہ لی انظر الیہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اتنے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا نقشہ، مسجد اقصیٰ کو لا کے میری آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیا، مسجد اقصیٰ کو لا کر کے میری آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیا، اور اللہ کے نبی دیکھ کر کے بتاتے گئے اور کہتے گئے، لوگوں سنو، مسجد اقصیٰ کے ممبر یہاں ہیں، مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں یہاں ہیں، مسجد اقصیٰ میں اتنے دروازے ہیں، گنبد یہاں ہے، اتنے مصلی ہیں، اتنے دروازے ہیں، یہ سب بتاتے گئے۔ اور جو لوگ جا چکے تھے فلسطین، جو لوگ مسجد اقصیٰ کا سفر کر چکے تھے، وہ لوگ سر پکڑ لے کر، ہاں بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو جا چکے ہیں، ہم نے تو دیکھا ہے، جو میں نے دیکھا ہے بس اسی طریقے سے بتا رہے ہیں، سیم ٹو سیم۔ سارے لوگ دنگ رہے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ جب ہم آ رہے تھے آسمان سے تو میں نے دیکھا تھا شام سے قافلہ آ رہا تھا، مکہ میں ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، آپ پوچھ لیجئے قافلہ والا، لوگ دوڑے قافلے والوں کے پاس گیا اور کہا کہ یہ بتائیے آپ جب آ رہے تھے مکہ کی طرف، مکہ سے کافی دور میں تھے وہ قافلہ، جب آ رہے تھے مکہ کی طرف آپ کے قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، کہاں ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ فلاں پیڑ کے پاس تھا۔ لوگوں نے پوچھا تو وہاں سے بھی پتہ چل گیا کہ ہاں جیسے بتایا ویسے یقین ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ لوگ دنگ رہ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کافر ایمان لے کر کے نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، تو یہ تھا اسراء اور معراج کا واقعہ جو میں نے کھول کر کے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، میں نے آپ کے سامنے کھول کر کے بیان کیا تھا۔ اور اس سلسلے میں ایک مسئلہ کافی تیزی کے ساتھ لوگ سوال کرتے ہیں، ہم سے بھی کسی ایک نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے مولانا کہ جب اللہ کے نبی معراج کی رات میں تشریف لے گئے تھے تو کیا محمد نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو میرے بھائیوں، اس سلسلے میں میں یہی کہوں گا کہ اور حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تو نور ہے اور اللہ تو نور ہے اور نور کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا تھا میرے بھائی۔ تو یہ میرا اسراء اور معراج کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے 3 جمعہ میں کھول کر کے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہے اس پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہماری خاتمہ تو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔